میں نہیں آ سکتی، اسے منع کر دو، ملازم کہنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انتظار کرے گا۔ بینش چپ چاپ ملازم کی شکل دیکھنے لگی۔ اسے کس نے بتایا ہے کہ میں کب سوتی ہوں، کب جاگتی ہوں، کب اٹھتی ہوں؟ ملازم نے منہ بنایا جیسے چور ہو۔ بینش نے اسے گھورا۔ تمہیں یہاں کام پر رکھا گیا ہے، یہ تم اس کے چمچے کیوں ہو؟ بیگم صاحبہ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کرے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، سر پہ ایک چپت مارتی۔ وہ خاصی پریشان لگی تھی۔ اس کے سامنے اس کی بہن بیٹھی تھی۔ یار چلی جانا، تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ زارا بولی۔ جو عجیب ہے وہ عجیب ہے، میں کیسے چلی جاؤں؟ بابا امی کو تم جانتی ہو میرا خون پی جائیں گے۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا تو انہیں کون بتائے گا؟ یہ کوئی اتنا بڑا محل تو ہے نہیں کہ میں رات کو چھت پر چلی جاؤں گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ زارا نے منہ بنایا۔ یار اتنی ڈرپوک بھی مت بنو کہ بعد میں پچھتاؤ۔ پلیز چلی جاؤ، دیکھتے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، تقریباً 11-12 بجے۔ وہ دبے قدم کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی ہوئی چھت کی طرف بڑھی۔ کوئی پہلے ہی سے اس کا انتظار میں وہاں موجود تھا، جیسے شاید نیند نہیں آتی تھی یا بہت ہی واویلا تھا۔ اس کی چھت کی منڈیر خاصی اونچی تھی۔ وہ کسی چیز پہ کھڑی نہ ہوتی تو دوسری چھت پر کھڑے ہوئے انسان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی دیوار سے ایک ہیٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ کرسی کی مدد سے اس پر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ بلیک ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر میں ملبوس کھڑا تھا۔ مسکرایا مگر بینش نہیں مسکرا پائی۔ اس کی بہن بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ شاید بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور بینش کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے سامنے وہ اپنی کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ اس کے مطابق اسے بڑی محبت تھی بینش سے۔ اپنے بازوں پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت بینش کی عمر لگ بھگ 13-14 سال ہوگی اور سامنے کھڑا نوجوان لگ بھگ 16-17 سال کا ہوگا۔ یعنی دونوں ہی اتنی پکی عمروں میں نہیں تھے کہ جذباتوں کا فیصلہ کر پاتے، مگر یہ لمحہ خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، ایک پکی یاد کی طرح۔ وہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے بتاتا رہا کہ وہ کیسے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیسی معلومات ملتی رہتی ہیں۔ خیر، اس کی باتیں سنتی رہی جو بینش کے لیے اس وقت خاصی معمولی باتیں تھیں۔ اس چیز سے انجان کہ یہ باتیں آگے چل کر اس کی زندگی کا آسیب بن جائیں گی، جن سے وہ کبھی نکل نہیں پائے گی۔ آنکھیں بند کرے گی تو وہ یاد آئے گا، آنکھیں کھولیں گی تب بھی وہ سامنے ہوگا۔ سانسیں نہیں آئیں گی، رک جائیں گی۔ کاش اس لمحے میں جب اس کے سامنے کھڑی تھی اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا۔ کاش۔ نصیر احمد شیخ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ بینش اور زارا بالکل دوستوں کی طرح تھی۔ ان میں صرف 2 سال کا فرق تھا، اسی لیے کوئی بڑا فرق نہیں تھا۔ تو وہ ساتھ کھیلتی تھیں، ساتھ ہنستی تھیں، ساتھ لڑی تھیں۔ یوں تھا کہ وہ دونوں آپس میں ہی پرفیکٹ تھیں۔ انہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو دونوں سے بہت چھوٹا تھا۔ بینش سے وہ 7-8 سال چھوٹا تھا اور زارا سے 5-6 سال۔ خیر، وہ دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز تھیں۔ ان کی دوستی بھی تھی، مگر وہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے تھیں وہ کسی کے لیے بھی نہیں تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کا سایہ جو ایک دوسرے کو جج نہیں کرتا۔ بینش کے لیے تو زارا یوں تھی کہ اس کی پروٹیکٹنگ شیلڈ جو اسے کسی بھی چیز سے بچا سکتی تھی، اسے ڈیفینڈ کر سکتی تھی، اس کا سہارا بن سکتی تھی۔ وہ بہادر تھی، بینش تھوڑی سی ڈرپوک تھی۔ تھوڑی شاید چھوٹا لفظ ہے، وہ خاصی ڈرپوک تھی۔ جہاں وہ رہتے تھے یہ گھر کرائے کا تھا۔ ان کی فیملی نے بہت اچھے حالات دیکھے تھے، بنگلوں میں رہے تھے، گاڑیوں میں گھومے تھے، مگر یہ شاید برا دور تھا جس میں برے وقت کا سایہ تھا، تکلیفیں، انتظار اور صبر تھا۔ یہاں سب تھا۔ یوں تو نصیر شیخ اور صنم شیخ کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ وہ اپنے بچوں سے، خاص کر بیٹیوں سے، بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا تھا، زندگی چل رہی تھی۔ یار
یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ وہی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے پیچھے بائک پر آ رہا تھا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا تو بینش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے موڑا۔ مت دیکھو۔ مگر وہ جو بھی بائک پر تھا وہ بالکل ان کے نزدیک سے گزرنے لگا۔ بینش نے اس کی طرف دیکھ کر گھورا، جیسے پریشان ہو گئی ہو۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، صرف تم انہیں دیکھ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بینش کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چٹکتی ہوئی ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی جہاں وہ دونوں ٹیوشنز پڑھتی تھیں۔ دیکھیے اس کی یہ حرکت، کتنی واہیات حرکت ہے نا۔ آپ بھی تم تو بس ہی کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ری ایکٹ کرتی ہو۔ ایسے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ یہ پہلی بار تو تمہارے پیچھے نہیں آیا، وہ تو یوں ہی آتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات زہر لگتی ہے زارا۔ بینش نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں زہر لگتی ہے؟ پسند کرتا ہے تمہیں؟ سارا، مجھے ڈر لگتا ہے اس لفظ سے۔ آپ بھی، تم اتنی پاگل کیوں ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں زارا، میں پریکٹیکل ہوں۔ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، تم نے آزما کر کب دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ حد ہے زارا، بابا کو پتہ چل گیا نا تو شامت آ جائے گی ہماری۔ سارا نے دانت نکالے۔ انہیں کون بتا رہا ہے؟ ان کے گھر کے قریب ہی ایک مدرسہ تھا جہاں وہ دونوں ہی قرآن پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ان کی معلومات کے برعکس یہ مدرسہ زائم ملک کے بابا کا تھا، وہی زائم ملک جو بینش شیخ کو پسند کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر جاننے لگی تھی۔ وہ قرآن پڑھنے جایا کرتی تھی تو وہ بھی پیچھے آ جایا کرتا تھا، اس کے ہی سامنے والی کلاس میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگتا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے اگنور کرتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کے لیے آتا ہے، مگر وہ تو اسی کے لیے آتا تھا۔ اسے دیکھا کرتا تھا، اس کی موجودگی کو محسوس کیا کرتا تھا، اور وہ پاگل اس احساس کو بھی چھٹکے ہوئے بیٹھی تھی۔ زائم ملک کا ایک دوست تھا، رضوان آوان۔ بینش نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور ان دونوں دوستوں کی اس کی وجہ سے دوستی ختم ہوئی ہے۔ یہ آپس میں لڑے ہیں۔ یہ بات اسے رضوان آوان نے پتہ چلی تھی کہ زائم ملک اسے پسند کرتا ہے اور وہ دونوں دوست تھے اور اس وجہ سے لڑے تھے۔ یہ کشیدگی اسے محسوس بھی ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایوائڈ کرتے تھے۔ رضوان آوان بینش شیخ کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ ایک ہی فرنچائز سے منسلک ادارے میں کام کرتے تھے تو ان کی الیک سلیک اچھی تھی۔ آپس میں کبھی کبھی ان کے گھر سے رضوان آوان کے گھر جانے، کھانے پینے کی چیزیں بھی چلی جایا کرتی تھیں جو بینش یا زارا میں سے کوئی ایک ہی لے کر جایا کرتا تھا۔ بینش بھی ایک دو مرتبہ گئی تھی۔ اسے ہی اندازہ ہوا تھا کہ زائم ملک اور رضوان آوان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ البتہ وہ یوں ہی تھا، اس کا پیچھا کرتا تھا اور اس پر نظر رکھتا تھا، اس کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، انتظار کرتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ساری باتیں اسے بری نہیں لگتی تھیں، جیسے دھیرے دھیرے اس کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انتظار کا بھی انتظار کرنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ کیوں تھا، مگر تھا۔ وہ انتظار کرتا تھا تو وہ محسوس کرتی تھی، وہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ دیکھ لیا کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ سامنے کھڑا ہو اور بینش نے اس کی طرف نہ دیکھا ہو۔ وہ دیکھتی تھی، ان لمحوں کو آبزرو کرتی تھی، اور وہ چیزیں یاد رہتی تھیں، یاد رہنی تھی، ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ یہ جو احساس ابھی احساس بنا نہیں تھا، اس نے ایک دن بہت برا احساس بننا تھا۔ جب ہاتھ سے ریت کی طرح یہ لمحے چھوٹ جائیں گے تو یاد آنے لگے گی، بہت یاد آئے گی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ملازم کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہی دی ہے، کیا ہے اس میں؟ کہتا ہے آپ پڑھ لیں۔ میں پڑھ لوں؟ وہ چپ چاپ ملازم کی شکل دیکھتی رہی۔ تم کیا اس کے ملازم ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، ملازم تو میں آپ کا ہوں، مگر ان کا دل رکھ لیتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بینش مسکرائی اور اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ ڈرپوک تھی یا ڈرپوک بننے کی کوشش کرتی تھی، سمجھ نہیں آیا کبھی۔ خیر، وہ ڈائری پڑھنے لگی۔ اس نے اسے کیسے دیکھا، کیسے محبت ہوئی، اور وہ سب لکھا تھا۔ رضوان آوان سے کیوں جھگڑا ہوا، کیونکہ وہ بھی اسے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں اب دوست نہیں ہیں، لڑتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ ہماری چیزیں پڑھ کر اسے بڑی ہنسی آئی تھی۔ اتنی محبت کوئی اس سے کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا انتظار کرتا تھا۔ انتظار ایک بہت بڑی سولی ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے تو بڑی بات ہے۔
یہاں 5 منٹ کا انتظار محال ہوتا ہے اور وہ گھنٹوں اس کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ انہی دنوں وہ لوگ شفٹنگ میں مصروف تھے، انہیں یہ گھر چھوڑ کر کسی اور گھر جانا تھا۔ غلطی اس کی ہی تھی، وہ نہ بتاتی، نہ اسے پتہ چلتا تو نہ انتظار کر لیا کرتا تھا، مگر بینش نے تو اس کا انتظار پورا بھی نہیں کر پاتی تھی۔ یوں ہی چند مہینوں میں ان کو بھی گھر مل گیا تھا اور یہاں سے سامان اس گھر جانے بھی لگا۔ تبھی وہ یہ شفٹنگ دیکھ کر ٹھٹکا۔ چوکیدار سے پوچھتے ہوئے اس نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، جیسے بڑا خفا ہو، اور پھر اپنی بائک پر بیٹھتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس دن وہ ریڈ قمیص اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بے حد پیارا۔ وہ آخری اور ایک مکمل نظر تھی جو بینش نے اس پر اور اس نے بینش پر ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے لمحے ایسے یاد کر سکتی تھی جب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، جب اس نے اس کی تعریف کی تھی، جب اسے کہا کرتا تھا کہ میں نہیں ڈرتا تو تم کیوں ڈرتی ہو، مگر وہ ڈرپوک تھی۔ اور اب وہ جا رہا تھا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کیونکہ 1-2 دن میں اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ لوگ وہ ایریا چھوڑ کر دوسرے ایریا میں شفٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں محبت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو میسر نہ ہو۔ بینش شیخ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ تھا تو اس کا احساس نہیں تھا، قدر نہیں تھی۔ اب وہ نہیں دیکھتا تھا تو وہ پاگل ہو رہی تھی۔ زائم ملک نے اس کی محبت میں ایک ڈائری لکھی تھی۔ ہنسنے والی بات ہے، مگر اس کی محبت میں بینش شیخ نے پورے 2 رجسٹر بھر لیے تھے۔ اس کے بارے میں لکھتی رہتی تھی، روتی بھی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ اتنا اس کے بارے میں لکھتی تھی کہ وہ یوں لگتا تھا کہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ ایک نشانی تھی اس کی، ایک بہت خوبصورت پینڈنٹ۔ وہ پینڈنٹ تھا اور وہ ایک کی چین تھی جو ایک بارش کے لمحے میں زائم ملک نے اپنی چھت سے اس کی چھت پر پھینکی تھی، جو اس نے بہت پیار سے اٹھا لی تھی۔ وہ تو صرف بنتی تھی، محبت تو اسے بھی تھی۔ اندازہ بہت دیر سے ہوا۔ خیر، اس ہارٹ پینڈنٹ میں سے ایک ہارٹ گم ہو گیا تھا اس سے۔ کئی سال اس نے وہ ہارٹ بھی سنبھالی تھی جو سفید اور لال رنگ کی تھی، مگر ایک ہارٹ وہ اپنے دل سے لگائے رکھتی تھی، ایک چین کے وسیلے پہنا کرتی تھی، تعویذ کی طرف، محبت کی طرف۔ انتظار طویل سے طویل تھا۔ بیچ میں اس نے رابطہ کیا تھا، تم بھول گئی ہو مگر میں نہیں بھولا، یہی اس کے الفاظ تھے، مگر وہ صدا کی بیوقوف اس موقع کو بھی ٹھیک سے استعمال نہیں کر پائی تھی، ٹھیک سے محبت کا اقرار نہیں کر پائی، اور کھو بیٹھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر اپنے جذباتوں کا کیا کرتی جو اس پر حاوی ہو رہے تھے؟ وہ یوں روتی تھی اس کے لیے جیسے وہ سامنے ہو۔ جب سامنے تھا تب کیوں نہیں کیا تھا کچھ؟ اب نہیں تھا تو کیوں رو رہی تھی؟ کوئی کرتا ہے اس طرح سے کھڑا کر کے سوال کہ کوئی تھا جو تمہارے لیے پہروں کھڑا ہوتا تھا اور کوئی تھا جو تمہارا انتظار کیا کرتا تھا۔ تم کہاں تھیں؟ تب محبت کیوں نہیں ہوئی؟ تب تم ڈرپوک کیوں بنی رہی؟ لڑنا چاہیے تھا نا، احساس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسی وقت کی سزا تھی، یہ اسی تکلیف کی اذیت تھی، یہ اسی بزدلی کی سزا تھی جو اس کی محبت کے معاملے میں دکھاتی رہی تھی۔ رابطہ دوبارہ ہونے پر وہ ایک دفعہ ملنے کے لیے بھی آیا تھا۔ اس کے ایک میسج پر وہ یوں چلا آیا تھا جیسے دیوانہ ہو، اور حیرت کی بات ہوتی تھی نا کہ کوئی بلایا اور آپ اسی وقت آ جائے۔ بینش شیخ نے اسے بلایا تھا اور وہ آیا تھا۔ خیر، یہ ملاقات بھی اتنی ہی ادھوری تھی جتنی اس کی باقی ملاقاتیں۔ دور سے دیکھے جانے والے نظارے اکثر دور ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی انہی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھی جب محبت حد سے بڑھ گئی تھی تو فاصلے طویل ہو رہے تھے، تو وہ آیا تھا، اس نے بلایا تھا اور جواب بھی ملا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد اب وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آخری ملاقات ہے، مگر قسمت جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو یوں ہی آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ پھر کئی مہینوں بعد ان کی ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی، وہ بھی ایک سوچی سمجھی ملاقات تھی۔ ان دونوں کا رابطہ موبائل فون سے ہوا تھا، جس پر یہ طے ہوا تھا کہ بینش کی فیملی بھی مال جا رہی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ وہ بھی آ رہا ہے۔ خیر، بینش نے اسے نہیں دیکھ پائی تھی، ہلکی ہلکی جھلک دیکھی تھی، مگر مکمل طور پر نہیں دیکھ پائی تھی۔ مگر اس کے مطابق اس نے بینش کو دیکھا تھا، اور سوچ کہتا تھا کہ اس نے واقعی دیکھا تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، اور یہ تھی ان کی آخری ملاقات، جس کے بعد زندگی نے اسے کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ زائم ملک کو محسوس کر سکے۔ مگر وہ اپنے احساسات کا کیا کرتی جو اس کے ساتھ ہی تھے، کہیں گئے ہی نہیں، اس کے ساتھ جمٹ گئے تھے۔ امی، یہ کیا بکواس ہے، میں نہیں کروں گی اس سے شادی۔ تو کس سے کرو گی؟ کوئی ہے کیا؟ امی، ضروری تو نہیں کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور ہے؟
وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی زندگی میں اب کوئی نہیں تھا، جب تھا تو موقع نہیں تھا، اور اب چاہتی تھی تو وہ تھا نہیں، مگر وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اس کے گھر والے کہہ رہے تھے۔ وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، زندگی سے بہت کچھ چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں سارے سپنے تھے، بہت بڑے سپنے، اور وہ کیسے پورے کرتی؟ زندگی تو اب اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے گھر والے تو ایک عجیب سی ضد پکڑ پر اڑ گئے تھے۔ وہ روتی تھی، چلاتی تھی، منع کرتی تھی، مگر کاش وہ اسے سن لیتے، کاش ایک بار اس کی سن لی جاتی، مگر کون سنتا ہے آج کل کے دور میں بیٹیوں کی، کون سنتا ہے؟ مگر اللہ نے تو کہا ہے نا کہ بیٹی کی رضامندی کی اہمیت ہے۔ اس سے پوچھو، اس کی پسند پوچھو، چلو پسند نہیں تو رضامندی تو پوچھ لو۔ مجھ سے تو وہ بھی نہیں پوچھی گئی۔ وہ روئی اور چیخی اور بہت احتجاج کیا، مگر بے سود، کس کو پڑی ہے کسی احساس کے ساتھ تھا۔ آگے سے بس یہی سننے کو ملتا تھا، کوئی ہے کیا؟ پھر وہ چیختی تھی کہ ضروری کیا ہے، کوئی ہو کوئی نہیں ہو، صرف میں ہوں، میرا احساس کرے مجھے وہ احساس۔ مگر وہ احساس ہی کیا جو کچھ والدین کو آ جائے، کیا نہیں آتا انہیں رحم اپنی اولاد پر؟ انہیں تو رشتے بچانے تھے، مراسم بڑھانے تھے۔ اس کے لاکھ احتجاج پر اس کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ کر دی گئی، جس سے تقریباً 10-11 سال بڑا تھا، جس سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ سوچ ملتی تھی، نہ خیال ملتے تھے، نہ ذہن ملتے تھے۔ یہ ایک زبردستی کی انگیجمنٹ تھی، زبردستی کا رشتہ تھا۔ 3 سال کی اس لمبی انگیجمنٹ میں وہ کبھی خوش رہی ہی نہیں۔ احتجاج کرتی تھی، روز روتی تھی، ان کے آگے چیختی تھی، چلاتی تھی، مگر کون سنتا تھا؟ کوئی نہیں۔ کسی کو فرق پڑتا تھا، کسی کو نہیں۔ یہاں سب اپنے لیے ہوتے ہیں، کس کو کس سے فرق پڑتا ہے؟ کسی سے نہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بینش کے آنسوں نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہیں وہ منتیں بھی کرتی تھی، اسے دھمکایا جاتا تھا، رلایا جاتا تھا۔ دھمکی یہ ہوتی تھی کہ اگر اس رشتے کے لیے مان نہیں رہی تو تم سے شادی کون کرے گا؟ تم میں ہے کیا؟ وہ جتنا ان کے آگے روتی تھی، کسی کے آگے نہیں روئی۔ اس کی اتنی بڑی کوئی خواہش نہیں تھی، خواہش بس یہی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی۔ محبت تو وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، جو اس کی رگ رگ میں سماتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو وہ تھا، آنکھیں کھولتی تھی تو وہ تھا، مگر وہ تھا ہی نہیں تو وہ کیوں کہتی کوئی ہے کوئی نہیں تھا؟ بس وہ تھی، اسے دیکھا جاتا، اسے سمجھا جاتا، مگر کون سمجھتا؟ کوئی تھا ہی تو نہیں جو اس کا اپنا ہو۔ صرف ایک بہن تھی، جب وہ روتی تھی تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر لیا کرتی تھی۔ جب وہ نہیں مسکراتی تھی تو اس کے لیے مسکرانے کی وجہ بنایا کرتی تھی۔ بس ایک بہن تھی اور کوئی نہیں تھا۔ انٹرمیڈیٹ بھی اس نے رو رو کر ختم کیا تھا، زبردستی ختم کیا تھا کہ میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے پڑھنے دیں، ورنہ کوئی بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد بینش کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی، اسے خوش ہونا پڑ رہا تھا، مسکرانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر مسکرانا پڑ رہا تھا، ورنہ اس کے ساتھ تو وہی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند کرو تو وہ، آنکھیں کھولو تو وہ، تب بھی وہ، مگر فرق کس کو پڑ رہا تھا؟ کچھ تھا نہیں اس کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے رشتے میں دے دیتی جس میں وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ شادی میں یوں ہی ہو گئی تھی جیسے اس کے ماں باپ چاہتے تھے، بالکل اسی طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ اعظم کمال شیخ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، جس میں ایک بھائی شادی شدہ، یعنی اس کا بڑا بھائی، اور دوسرے نمبر پر تھا کمال شیخ، بینش کے چاچو تھے، اور ان کی اہلیہ کرن شیخ بینش کی خالہ تھیں۔ وہ سب آپس میں کزن تھے۔ بچپن ساتھ گزرا تھا۔ وانیہ کمال اور نورین کمال بینش کی نندیں تھیں، اور اس سے دونوں ہی بڑی تھیں۔ چھوٹی 4 سال بڑی تھی اور نورین تقریباً 8 سال بڑی تھی۔ وہ دونوں ہی غیر شادی شدہ تھے اور دونوں نے اچھی تعلیم حاصل کی تھی، اور ان کو اس چیز کا بڑا زوم تھا جس پر وہ خوب اتراتی تھی۔ شادی کے 2 شروعاتی مہینے ٹھیک تھے۔ وہ سنبھل رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کام بھی سیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی تھیں۔ وہ سب کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اس رشتے کو۔ مگر یوں تو یہ اس کے چچا کا گھر تھا، مگر چیزیں دھیرے دھیرے کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی تھیں۔ جو رشتے بہت اچھے تھے اب ایکسپوز ہو رہے تھے۔ اس بیچ میں اعظم کے بڑے بھائی یعنی کہ ریاض کمال کی طلاق ہو گئی۔ یوں کہ ایک رات اچانک سے تماشا اٹھا، چیخنا چلانا۔ ریاض نے اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، کیونکہ وہ جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا۔
کہ وہ بے وفا ہے، وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ یوں تھی وہ حقیقت، وہ عورت کچھ اسی طرح کی تھی۔ 2 مہینوں میں بینش نے اسے جتنا جانا تھا وہ یہی سمجھ پائی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اس گھر میں رکھا گیا تھا کہ وہ ایسی ہو گئی تھی جیسی وہ نہیں آئی تھی، ایسی بن گئی تھی۔ وہ یہ سمجھ تو پاتی تھی، شادی سے پہلے بھی وہ کافی باتیں سن چکی تھی، مگر جو آنکھوں کے آگے سامنے دیکھا تھا اس پر یقین کرنا ذرا مشکل تھا۔ خیر طلاق ہو گئی، گھر کا ماحول بدل گیا۔ ریاض کے مطابق اس کی طلاق میں اس کی بہنوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے رشتے سے انٹرفیئر کرتی تھیں۔ غلط بھی نہیں تھا، کرتی تھیں، اس کی ماں بھی کرتی تھی۔ خاصے لوگوں نے انٹرفیئر کیا تھا، اسی لیے طلاق ہو گئی تھی۔ اعظم شیخ بڑا ہی عجیب قسم کا انسان تھا، یعنی ویسا انسان جو بیوی کی عام ضرورتیں پوری کر کے بھی جتاتا۔ جو ضرورت شوہر عام طور پر پوری کیا کرتے ہیں وہ چیزیں پوری کر کے بھی جتاتا تھا کہ کوئی شاید احسان کر دیا ہو۔ بینش اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اس کی محتاج تو نہیں ہوتی تھی، مگر اگر وہ پوری کر دیا کرتا تھا تو احسان جتاتا بھی تھا کہ جتانے والی چیز پھر اچھی نہیں لگتی۔ ویسے ٹائپ کے مرد جو اپنی بیویوں کے لیے وسیع نہیں ہوتے وہ اس طرح کا نہیں تھا، یعنی وہ تنگ دل تھا، اسے آپ خود غرض بھی کہہ سکتے ہیں، جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہوں، لالچی قسم کے، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں تھا۔ کاش بینش کو اس کی ماں سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ عورت اس کی خالہ تھی اور بے حد اچھی اور خوبصورت خاتون تھی، مگر اس کی اولاد ان کی اولاد سے بالکل برعکس تھی۔ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہونے لگی تھیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی زندگی اسے کہاں لے کر جا رہی ہے، زندگی سے تکلیف کی طرف لے کر جا رہی ہے جس میں وہ آزمائی جائے، وہ آزمائی جا رہی تھی۔ بھابھی یہ کلر آپ پر سوٹ نہیں کرتا، وہ یہ جوڑا بھی خاص اچھا نہیں ہے، آپ یہ اٹھا کر کسی کو دے دیں۔ یہ جملہ سب کے سامنے کہا گیا تھا۔ وہاں اس کی دوسری بڑی نند بھی موجود تھی اور شاید خالہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے بہت برا لگا تھا سب کے سامنے یوں انسلٹ کرنا، کتنا برا لگتا ہے نا۔ یہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا جو کرتے ہیں، یا شاید تب ہو جب ان پر گزرے۔ یہ بات اس نے اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ کہتا ہے تم نے غلط سمجھا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس پر خود ہی یہ کلر سوٹ نہیں کرتا نا، اسی لیے اس نے یہ بات کہی۔ بینش نے سوچا کہ بھائی کیوں ہوئی اس کی اتنی ہمت کہ اگر یہ کلر اس پر سوٹ نہیں کرتا تو وہ اسے بھی ایسا ہی بولے کہ تم پر بھی سوٹ نہیں کرتا۔ خیر وہ یہ لفظ پی گئی تھی، بار بار اس کے وزن پر تنقید کرنا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی نقل کرنا۔ وزن پر تنقید تو شادی سے پہلے بھی کی گئی تھی، اور وہ تنقید اس کے شوہر محترم کی طرف سے تھی کہ آپ کو اپنا وزن مینٹین رکھنا چاہیے۔ تبھی وہ بہت روئی تھی، برا لگا تھا، مگر ایشو نہیں بنایا تھا کیونکہ اپنے گھر تھی، وقت کے ساتھ بھول جاتی تھی۔ اب یہ باتیں منہ پر ہونے لگی تھیں، بری لگتی تھیں، دماغ ڈسٹرب ہوتا تھا، خود سے نفرت ہوتی تھی کہ کیا میں اتنی بری ہوں، لمبی ہو گئی ہوں یہاں آ کر، تمہیں یہ چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں یہاں آ کے، تم بدل گئی ہو، مختلف ہو گئی ہو، مطلب ایسی باتیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جو آتا ہے وہ تو اچھا ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے مذاق جو ہضم نہیں ہوتے تھے، برے لگتے تھے۔ پہلے تو بینش چھپا لیتی، مگر اب نہیں چھپایا کرتی تھی۔ وہ اپنی امی سے سب کچھ کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے یہی شکایت تھی کہ رشتہ آپ نے کروایا ہے، میں آپ کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، تو وہ کافی باتیں بتایا کرتی تھی۔ شادی کو 3 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ بینش کے شوہر محترم کو عمرے پر جانے کی جلدی لگی ہوئی تھی۔ وہ منع نہیں کر پائی تھی کیونکہ جگہ ہی ایسی تھی۔ خیر وہ اسے چھوڑ کر عمرے کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنے امی ابو کے گھر تھی۔ خاصی باتیں تھیں جو اس نے بتائی تھیں جس سے اسے تکلیف پہنچتی تھی، وہ کیوں نہ بتاتی۔ کون سا اس کی شادی اپنی پسند کی ہوئی تھی، کون سا وہ راضی تھی اس کے ساتھ مکمل طور پر زبردستی کی گئی تھی، کون سا وہ مری جا رہی تھی شادی کے لیے۔ جن تکلیفوں میں وہ تھی وہ بتاتی تھی، بتانی بھی چاہیے تھی۔ اس کے گھر آئے تو بھی مسئلہ بنا گیا تھا، یہ ٹارچر ایک الگ ہی تھا۔ وہ وہاں جانے لگی تو اسے پھر سے سب کچھ کنٹینیو کرنا پڑے گا، پھر سے خود کو ضائع کرنا، ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کرنا جو وقت پر تانے بھی دیں گے اور سوال بھی کریں گے۔ وہ 1 ماہ بعد اعظم عمرے سے لوٹا تو وہ بھی گھر واپس آ گئی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر ایک دن جیسے وہ طوفان آنا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، BS کا فارم فل کروانا چاہتی تھی، مگر اس چیز پر بھی وہ شخص تاخیر کر رہا تھا کہ اس سال نہیں دوسرے سال۔ تو اس نے اپنے بابا کو دیکھا،
اور اس کی آنکھوں نے اس کو فون کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کافی چیزیں پہلے سے برداشت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی، مگر اس چیز پر بھی وہ شخص تاخیر کر رہا تھا۔ اس سال نہیں، دوسرے سال تو اس نے اپنے بابا کو بتا دیا، اور اس کے بابا نے اس کو فون آ گئی، کیونکہ وہ لوگ کافی چیزیں پہلے سے ہی برداشت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ چیز وہ فون پر تو اپنے داماد سے کہہ رہے تھے، مگر دروازے پر کھڑے لوگ جن کا کام ہی یہی تھا سن کر باتیں آگے پھیلا چکے تھے۔ پھر وہ تماشا لگا کہ اللہ کی پناہ، اب بینش بہت بری تھی، اسے یوں سمجھو نفرت ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی جو گھر سے باہر باتیں کرتی ہے، یہ کیسا ٹارچر تھا، یہ کیسی اذیت تھی جو بینش نے پورے 3 ماہ برداشت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سخت ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اتنا ڈپریشن کے ایک پوائنٹ پر اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اسے بچا لیا گیا۔ وہ نہیں مر پائی، زندہ رہنا تھا۔ ایسے مرنے کے لیے ہر روز وہ ایک انسان کو ڈپریشن میں ڈالنے کے بعد اس پر یہ بات بنا کر پھیلا دی گئی کہ یہ تو اپنے گھر سے ڈپریشن میں آئی تھی، یہ تو ایسی ہی بات ہے، وہاں پر اپنے گھر میں ایسا برے حالات دیکھے۔ اس لیے اس کے دماغ کی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ آدھی پاگل ہے، میرے بھائی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے، یہاں رہتی ہی نہیں ہے۔ ایسی ایسی باتیں جن کا کوئی تک ہی نہیں تھا، اور پوچھو تو سننے کو ملتا تھا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم بری ہو، تم نے مجھے بے عزت کیا ہے، میں ویسا نہیں تھا جیسا تم نے مجھے بنا دیا ہے۔ پھر وہ اسے آگے سے کہتی کہ اگر میں اتنی بری ہوں تو ہمارے رہنے کا کیا فائدہ، تو پھر پتہ ہے کیا سننے کو ملتا، آئندہ میرے سامنے یہ الفاظ نہ استعمال کرنا، کیونکہ میں مرد ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، تم عورت ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتی، اگر آئندہ میرے سامنے کہو گی تو مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر دوں گا۔ ان الفاظ کا مطلب کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، مگر بینش وہ تو سوچ چکی تھی، سمجھتی بھی تھی، اس کا یہ سر، یہ ہنر اسے بہت کچھ سمجھا دیتا تھا۔ اس کے پاس لفظوں کی بہت قدر تھی، کیونکہ وہ لفظوں کو سمجھ کر لکھتی تھی، پڑھ کر لکھتی تھی، دیکھ کر لکھتی تھی۔ ان لفظوں نے اسے اندر سے یوں توڑا کہ وہ پاگل سی ہو گئی تھی کہ جن شخص کی وجہ سے وہ اتنا سب کچھ سہ پا رہی تھی، اتنا سب کچھ برداشت کر رہی تھی، وہی کہے گا میں نے نہیں کیا جو تم نے مجھے بنا دیا ہے، یعنی وہ بڑا اچھا تھا، بینش نے اسے برا بنا دیا ہے۔ کمال تھا، کمال تھا، کمال ہوتے ہوئے ایسے لوگ جو اپنی غلطیاں قبول نہیں کرنا چاہتے، اگلے کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں۔ اس کی بس ہو گئی تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ اس کی بہن نے اسے کہا چھوڑ دو، چلی آؤ۔ بینش نے اسے سوال کیا کون رکھے گا اسے، کون ہے اس کے پاس جو اس کی ذمہ داری لے گا؟ زارا نے کہا امی ابو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آگے سے وہ کہتی محبت کرتے ہیں، آج برداشت کر لیں گے، کل بوجھ بن جاؤں گی۔ طلاق یافتہ بیٹی کو کب تک ماں باپ اپنے گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، کب تک پیار کریں گے؟ اس سے آخر کار تو لوگوں کی باتیں انہیں بھی اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر ہی دیں گی، مگر وہ زندگی ہی کیا جو کسی بھی ٹرننگ پوائنٹ کے بغیر زندگی لگے۔ وہ سوچ چکی تھی وہ یہاں نہیں رہے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک دن اس نے گھر چھوڑ دیا تھا، وہ گھر چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، آپ لوگ مجھے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو میں دارالامان چلی جاتی ہوں۔ اس کی ماں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، تم پاگل ہو، ہم تمہیں کیوں نہیں رکھیں گے، تم ہماری بیٹی ہو۔ وہ ہنس پڑی، ہاں بیٹی تو پہلے بھی تھی امی، پہلے میرے آنسو کیوں نہیں دیکھے، آپ کو میری تڑپ کیوں نہیں دکھی؟ اب آپ لوگوں کے پریشر میں پھر سے مجھے واپس بھیج دیں گے، مگر میں بتا رہی ہوں اس دفعہ میں کسی چیز سے نہیں رکوں گی، اس دفعہ مر گئی تو زندہ نہیں ہو پاؤں گی۔ وہ لوگ ڈر گئے تھے، کچھ ہی عرصے میں اس کی طلاق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس پاگل خانے میں دوبارہ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جہاں ان رشتوں کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ایک دوسرے سے محبت تھی، سب ایک دوسرے سے چلتے تھے، سب کو ایک دوسرے کی برائیاں نظر آتی تھی، اور وہاں پر کوئی کام، کوئی برتر تھا، ہر کسی سے اچھا تھا، باقی لوگ برے تھے۔ اس پاگل خانے میں دوبارہ سوچ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس کی طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے شکر منایا تھا کہ بہت چھوٹی ہی عمر میں ایک اچھا فیصلہ لے چکی تھی،
کاش یہ سب لڑکیوں کے لیے آسان ہوتا، کاش ہر لڑکی اپنے لیے ایسے اسٹینڈ لے سکتی، اور لڑکی کے ماں باپ اتنے اچھے ہوتے کہ اس عذاب سے بیٹی کو نکال لیتے۔ ان کے اندر حوصلہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو اتنی ہی عزت دے پاتے جتنی شادی سے پہلے دیتے تھے۔ خیر، زندگی آگے بڑھ رہی تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس کا شوق تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ یہ شوق اس نے اپنے والدین کے سامنے رکھا۔ اس کی امید کے برعکس وہ اس دفعہ مان گئے تھے۔ وہ آگے پڑھ لے، جو کرنا چاہتی ہے کر لے۔ وہ MBBS کرنے کا خیال رکھتی تھی اور اس خیال میں وہ پوری بھی اتری تھی۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو وہ پورا کر رہی تھی، اور جس میں اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے وجود پہ جو گہرے زخم لگے تھے وہ جھڑنے لگے تھے، وہ سنبھلنے لگی تھی۔ ہاؤس جاب کے بعد اسے ایک بہت اچھی ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر رکھ لیا گیا تھا۔ وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی اور اپنے عہدے سے وفادار بھی تھی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی جب کسی کو دیکھ کر وہ ٹھہری۔ سامنے سے آتا ہوا شخص بھی رک گیا۔ زائم پتھر کا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں یوں ملیں جیسے برسوں سے انتظار میں ہو۔ بینش کے گلے میں موجود وہ لاکٹ زائم کو ٹھہرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نہ جانے ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا مگر وہ چپ چاپ اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی چلی جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس سے پہلے لمس پر وہ کانپ گئی تھی۔ اسے کھینچتے ہوئے اپنے آگے کھڑا کر چکا تھا۔ آج بھی یوں ہی بھاگ جاؤ گی جیسے ہمیشہ بھاگ جایا کرتی تھی؟ زائم پلیز، میں نہیں رکنا چاہتی۔ کیوں نہیں رکنا چاہتی؟ مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میری کوئی دلچسپی ہے اس چیز میں۔ وہ زائم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اتنے سال ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں کیسے بھیگ سکتی تھیں؟ کیا وہ آج بھی اس سے محبت کرتا جتنی وہ کرتی ہے؟ مگر وہ رکی نہیں، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائی ہو یار؟ مجھے شاپنگ کرنی ہے زارا، پلیز چلتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے دیکھنے دو، میں کپڑے دیکھ لیتی ہوں۔ تم تب تک یہیں کھڑی رہو، میں بور ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرا سنڈے ہے، آف ہوتا ہے۔ اٹس اوکے، کھڑی رہو بینش۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، وہ جھٹ سے پلٹی۔ جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ بہت ہی نزدیک کھڑا تھا۔ بینش اس کے سینے سے لگی تھی۔ آؤچ! مگر وہ ہلا نہیں۔ بینش نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ساکت رہ گئی تھی۔ تم؟ وہ مسکرایا۔ ہاں میں۔ کیوں؟ شاپنگ نہیں کر سکتا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیڈیز شاپنگ؟ اس کے دل میں خیال ہے، ہاں کیوں نہیں، لڑکی کی شاپنگ کرے گا، شادی کر لی ہوگی نا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا ہے، مگر اب خوش ہوگا اپنی زندگی میں۔ وہ کھڑی کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب اس نے چٹکی بجائی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، کر لیں شاپنگ۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اگر میں کہوں میری شاپنگ میں مدد کروا دو تو کروا دو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں نا، مطلب لڑکیوں کو لڑکیوں کی پسند پتہ ہوتی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میرے لیے فیور ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے ڈریسز پسند کروانے لگی۔ وہ مسکرایا۔ کتنی آسانی سے وہ مان گئی تھی۔ اس نے شاپنگ کروائی، وہ بالکل کسی پتھر کی طرح تھی۔ زارا نے بھی انہیں آ کر جوائن کیا تھا۔ زائم نے اس کی طرف دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی تو زارا مسکرائی۔ یعنی یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی، مگر بینش کا دھیان نہیں تھا۔ وہ زائم کو کپڑے پسند کروا رہی تھی۔ دیکھا وہ شادی شدہ ہے؟ زارا مسکرائی۔ آپ نے پوچھا نہیں اس سے کتنے بچے ہیں؟ بینش نے اسے گھورا۔ جس کے لیے کپڑے پسند کر رہا تھا نا، وہ بیوی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ بیوی تھی؟ زائم ایسا نہیں ہے کہ کسی گرل فرینڈ کے لیے کپڑے پسند کرتا پھر؟ اچھا، زارا نے منہ بنایا۔ ویسے کپڑے بہت اچھے پسند کروائے آپ نے، ہے نا؟ خوش ہو جائے گی اس کی بیوی۔ بینش نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی جو زارا بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم سے کم میری جان، وہ زارا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں آج اپنی دوست کی شادی پر آئے ہوئے تھے۔ وہ گہرے سبز رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پہ سنہری رنگ کا کام تھا۔ پیاری لگ رہی تھی۔ شادی میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ اپنی دوست کے لیے بے حد خوش تھی جب کوئی بہت پاس آ کر کھڑا ہوا اور اسے کونی ماری۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ششدر رہ گئی۔ سامنے وہ بھی سبز رنگ کے کرتے میں کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔
اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے زائم نے تعریف کی، بہت پیاری لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتے۔ وہ آگے بڑھی تو وہ پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ زائم میرا ہاتھ چھوڑو، لوگ ہیں یہاں پر۔ یہ ہمارے بیچ ہمیشہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو وہ ٹھٹکا، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، کیا ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہے؟ تم زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ تمہاری بیوی بھی یہیں کہیں ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں بالکل ڈر لگ رہا ہے مجھے، اپنی بیوی سے نہیں، تم سے۔ تم نہیں تو بننا ہے بیوی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری بیوی نہیں بننا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم پھر سے وہی کر رہی ہو جو تم نے کئی سال پہلے کیا تھا، مجھے خود سے دور۔ ہم دور نہیں ہو سکتے، میں تمہارے اندر اور تم میرے اندر بستی ہو۔ وہ مسکرا کے اس لاکٹ کی طرف دیکھنے لگا جو وہ ابھی بھی پہنے ہوئے تھی۔ ہاتھ لگا کر چھونا چاہتا تھا مگر اسے حق نہیں تھا، اسی لیے وہ مسکرا دیا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے اور مجھ سے ہی بھاگتی ہو، مجھ سے کتراتی ہو، اتنا ڈر میرے لیے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، میں نہیں ڈرتی۔ اچھا ثابت کرو۔ ثابت کر دوں گی۔ وہ آگے چلتی ہوئی جا رہی تھی جب وہ پیچھے سے بولا، ٹھیک ہے پھر کل میں تمہارا انتظار کروں گا، اگر نہیں ڈرتی تو آ جانا، لوکیشن بھیج دوں گا میں تمہیں۔ وہ مڑی اور وہ وہاں نہیں تھا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ لوکیشن کہاں بھیجے گا؟ اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا؟ ایک یہ لڑکا اس کی انفارمیشن نکال کہاں سے لیتا تھا؟ حد تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ زارا نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کیا ہے بولو، ساری باتیں تو منہ سے بتاتی ہوں نا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں نا، تم چھوٹی جاسوس ہو اور میری نانی اماں لگتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تمہارا اچھا چاہتی ہوں تم خوش رہو، اور زائم بہت اچھا انسان ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ یار کیوں ایسا کرتی ہو اس کے ساتھ ہمیشہ؟ کچھ نہیں کرتی، اس دفعہ میں مجبور ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم مجبور نہیں ہو۔ امی ابو پھر نہیں مانیں گے۔ ہاں کیوں نہیں مانیں گے؟ پہلے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اس کے علاوہ وہ تو ہمارے ساتھ برا کیا کر سکتے ہیں؟ زارا تم سمجھ نہیں رہی، میری وجہ سے وہ پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں۔ تم نے ان کی وجہ سے برداشت کیا ہے، انہوں نے تمہاری وجہ سے کچھ برداشت نہیں کیا۔ یہ ان کی غلطی تھی، غلط فیصلہ انہوں نے لیا تھا۔ پلیز تم بہت سچ بولتی ہو زارا۔ زارا ہنس پڑی۔ تم نہیں بولو گی سچ تو میں بولوں گی، پھر بھلے تمہیں برا لگے۔ کسی نے کہا ہے تم اتنی اچھی بیٹی بنو۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، کبھی نہیں تھی، مگر پھر سے ان کے لیے مشکل کا باعث نہیں بن سکتی۔ واہ! زارا کو بے حد برا لگا تھا۔ ویسے لوکیشن میں نے تمہیں بھیج دی ہے، وہ جہاں ویٹ کر رہا ہے تم وہاں چلی جاؤ۔ میں نہیں جا سکتی، امی کو پتہ چل گیا نا تو کاٹ کے کھا جائیں گی مجھے۔ انہیں کون بتائے گا؟ وہ تمہیں کاٹ کھائیں گی۔ زارا تم اتنی بہادر کیسے ہو؟ وہ مسکرائی۔ کیونکہ میں آپ کی طرح زیادہ سوچتی نہیں ہوں، جو آپ کے لیے صحیح ہے وہ کریں۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، وہ آپ کو کما کر کھلا نہیں رہے۔ او پلیز! وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس دفعہ میں وہی کروں گی جو تم مجھے کہو گی۔ زارا مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ایک پیارا سا کیفے تھا۔ وہ چپ چاپ ایک نشست پر بیٹھی تھی، اپنی انگلیاں چٹکاتی ہوئی وہ ادھر سے ادھر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے، بہت کچھ یاد آ رہا تھا جو وہ پیچھے گزار آئی تھی۔ کتنی نفرت، کتنے تانے، کتنے الزام، جو چیزیں اس نے ایک بھی نہیں تھی، وہ بھی سر جھکائے وہ الفاظ یاد کیے جا رہا تھا کہ وہ کتنی بری ہے۔ تبھی کوئی ٹیبل پر آہستہ سے ہاتھ نوک کرتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، بے حد پیارا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ ہمیشہ اتنا پازیٹیو کیسے رہ لیتا تھا؟ کیا سوچ رہی ہو محترمہ؟ کچھ نہیں سوچ رہی، یہی سوچ رہی ہوں کہ تمہیں اتنا یقین کیوں تھا کہ میں آؤں گی۔ تم نے کہا تم ڈرتی نہیں۔ وہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لیے مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی۔ پتے کی بات کرو، کیوں بلایا؟ وہ ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسی ہو۔ ہاں میں ایسی ہی ہوں۔ اب بتاؤ نا کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں تمہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے تم مجھے نہیں چاہتی۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ چپ چاپ اس کی ہنسی دیکھتا رہا، نظریں اٹھا کر
اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زائم گھبرایا ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ تم کہتے ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے زائم ملک، میں نے تم سے ہمیشہ بہت محبت کی ہے، بہت زیادہ، تمہارے لیے انتظار کیا ہے، تمہارے لیے تڑپتی ہوں، آنکھیں کھولتی ہوں تو تم ہو، بند کرتی ہوں تو تم ہو، مگر پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ زائم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ میں ایک لڑکی ہوں اور مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے کاندھوں پر بہت بوجھ ہے۔ کیسا بوجھ؟ عزت کا بوجھ، ماں باپ کی محبت کا بوجھ، وہ بوجھ جو وہ بہت محبت دے کر اپنی بیٹیوں کے کاندھوں پر رکھ دیتے، وہ مان جو نے مجھ پر ہے، میں نہیں توڑ سکتی۔ وہ ہنس پڑا۔ پہلے انہوں نے کون سا تیر مار لیا تمہاری زندگی میں جب تم یہ مان توڑ کر وہ برقرار رکھ لو گی؟ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اس سے زیادہ نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی سزا دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بوجھ کا کوئی اور امتحان لے سکتے ہیں۔ تمہیں مینٹلی جتنا تباہ ہونا تھا تم ہو چکی ہو بینش، مگر اب بھی وہ آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ تھام چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے ایک ہی احساس رکھتے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم شادی شدہ ہو؟ چہرہ موڑتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ تم نے میری بیوی اور بچے دیکھے؟ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے ہی تو کہا تھا اس دن مال میں کہ اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہو۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ تم جو اتنی ڈھٹائی سے مجھے تنگ کرتی ہو نا، مجھے اوائڈ کرتی ہو، مجھ سے دور چلی جاتی ہو، تو مجھے بھی تو تھوڑا سا حق ہے نا کہ میں تمہیں پریشان کروں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ مجھ میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے جس کے پیچھے تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو زائم۔ کوئی خود سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے بینش؟ تم اپنے لیے ایسی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ دل نہیں کانپتا؟ مجھے تو بڑی محبت ہے خود سے، میں اپنے بارے میں ایسی باتیں کبھی نہیں کر سکتا۔ تم آزمانے نہیں گئے نا، زمانے نے تمہیں آزمایا نہیں، اسی لیے وہ بولی تھی۔ وہ چپ ہوا تھا۔ میں تمہیں کیا کہوں، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ مگر اب میں تمہیں یقین نہیں دلاؤں گا، اب میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر پاتے ہو۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ اتنی چپ چاپ کیوں رہتی ہو میری جان؟ اس کے بابا اسے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، میں ٹھیک ہوں۔ مصروف رہتا ہے نا میرا بچہ، اسی لیے پریشان ہے، اس کی ماں بولی تو وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، مصروف رہنے سے میں پریشان نہیں ہوتی، یہ چیز مجھے کسی بھی سوچ سے دور رکھتی ہے۔ مصروف رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، مصروف نہیں ہوتی تو سوچیں بہت پریشان کرتی ہیں۔ اچھا کھا لو کچھ۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں اس وقت سونا چاہتی ہوں۔ ہاں آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں اپنی دوسری بیٹی کو گھورنے لگی۔ زارا نے کاندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نہیں جانتی۔ ویسے بھی ان کی بڑی بیٹی بہت بدل گئی تھی، وہ جیسی تھی اب ویسی ہی رہنا چاہتی تھی۔ بہت کم بولتی تھی، اور جب بولتی تھی تو بڑے غصے میں ہوتی تھی، اسے بہت جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا۔ وہ ویسی رہی ہی نہیں تھی، وہ تو بہت لائٹ قسم کی انسان تھی، مگر وقت نے اسے بدل دیا، بہت چڑچڑا بنا دیا تھا۔ تو مجھے ایسے کیوں گھورے جا رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں، کل تو ملاقات کر کے آئی ہو، کچھ بتایا بھی نہیں مجھے۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہ تمہاری اور اس کی ملی بھگت ہے نا وینش؟ مجھے بتاؤ نا۔ زارا کی بچی دیکھو، اگر تم اس سے کانٹیکٹ میں رہی اور مجھے نہیں بتایا تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے احوال اسے دینے کی کہ میں کیا کرتی ہوں، کیسے کرتی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ زارا ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں مجھ پر چیخو گی، چلاؤ گی تو مجھ پر اثر ہوگا؟ میں صدا کی ڈھیٹ ہوں، تم کرتی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں تم نے تو مجھے اس کے ساتھ رخصت کر کے ہی دم لینا ہے۔ ہاں میں تبھی دم لوں گی، تبھی خوش ہوں گی۔ اپنی باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈالی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بینش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر مسکرائی۔ جانتی ہو تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے مجھ پہ چلاؤ مت، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، کیونکہ تم تو ہو ہی سدا کی ڈرپوک، مگر میں نہیں ہوں۔ زارا کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، آزما لو میری قسمت اس بار بھی، ویسے بڑی بری ہے میری قسمت، زائم کو مت بیچ میں لاؤ۔
اس میں یار تکلیف ہوگی اسے، میں اپنے اوپر سہ لوں گی، اس پر نہیں سہ سکتی۔ ہاں آئی بڑی تم غالب، اپنے اوپر سہ سکتی ہوں، اس پر نہیں سہوں گی، وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو بینش ہنس پڑی۔ تم بھول جاتی ہو میں تمہاری بڑی بہن ہوں، زارا نے منہ بنایا۔ صرف 2 سال بڑی ہوں، اتنا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ وہ چپ چاپ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا ورکنگ پیلس ہے۔ ہاں تو اس پروفیشن سے میں کون سا انجان ہوں؟ جانتا ہوں تمہارا ورکنگ پلیس ہے، تمہیں یہاں آ کر تنگ کر سکتا ہوں میں، اور ویسے بھی تم اس وقت بریک پر ہو، مجھے دکھ رہا ہے۔ تم یہاں کھڑی ہو کر میرے ساتھ رومانس بھی کر سکتی ہو۔ زائم دور رہو۔ میں دور نہیں رہوں گا، مجھے تو تمہارے ساتھ رومانس کرنا ہے۔ دور رہو مجھ سے، وہ سختی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہارے چہرے پر غصہ سوٹ کرتا ہے محترمہ۔ اچھا، تمہیں بہت پتہ ہے کہ میرے چہرے پر کیا سوٹ کرتا ہے؟ یہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ کسی کی آنکھ کی ٹپک کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھومتی ہو اور کہتی ہو کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے انداز پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو اپنے ساتھ، یہ مت کرو۔ وہ ہنس پڑا۔ تو تم بن جاؤ نا میرے لیے اچھی، اتنی بری کیوں ہو؟ وہ اس کے انداز پر مسکرائی۔ زائم تم کبھی نہیں سدھرو گے نا؟ نہیں، میں سدھرنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں تم سدھارنے کے لیے پیدا ہوئی ہو تو سدھار لو مجھے، میں اویلیبل ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا ہے نا جو کر سکتے ہو کرو۔ یعنی تم ضد پر ہو؟ ہاں میں ضد پر ہوں، اس دفعہ میں تمہیں چیک کرنا چاہتی ہوں۔ زارا کہتی ہے میں ڈھیٹ ہوں۔ ٹھیک کہتی ہے، وہ تم سے بہتر ہے۔ زائم بولا تو بینش نے اسے گھورا۔ کیوں، بہن کی تعریف اچھی نہیں لگی؟ وہ واقعی تم سے بہتر ہے، 100 گنا بہتر۔ میں بہت لکی ہوں کہ وہ میری سالی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، اور تمہیں کچھ نہیں آتا۔ وہ مسکرائی۔ میری ہی بہن ہے وہ جناب۔ ہاں تو تم سے زیادہ عقل مند ہے، تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اچھا مذاق کر رہا ہوں میں، اب برا تو نہیں مناؤ نا؟ تم آزما لو، میں تمہاری آزمائش پر پورا اتروں گا۔ اب چلتا ہوں، تمہاری بریک میں ایسے ہی ضائع نہیں کر سکتا۔ اپنا خیال رکھو اور میرے بارے میں سوچتی رہو۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بڑے ہی ڈھیٹ ہو، تم سے کم۔ کیا وہ ہاسپٹل آئے تھے؟ ہاں نا، ہاسپٹل آ گیا تھا۔ اس کی ماں پیچھے سے بولی۔ کون ہاسپٹل آیا تھا؟ بینش کو بریک لگ گئی۔ امی؟ کوئی نہیں، پیشنٹ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تو پھر اس میں زارا کا کیا کام؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ زارا نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ہنسنے لگی۔ ایک تو یہ ہماری ماں پوری کی پوری ڈیٹیکٹیو ہے، آج کل کے دور کی ماں ہے نا، سب کچھ جانتی ہے، تمہاری جیسی ہے اسی لیے، بینش بولی اور زارا کو گھورا۔ اب میں اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ یعنی امی بری ہیں؟ امی کو بتاؤ ذرا پلیز، تنگ نہیں کرو نا مجھے، اچھا نہیں کرتی۔ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ آزما لو مجھے، میں تمہاری آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ زارا نے منہ بنایا کیونکہ پیچھے امی کھڑی تھی۔ کس نے کہا ہے مجھے آزماؤ؟ بینش نے پلٹ کر ماں کی شکل دیکھی۔ امی دوستوں کی باتیں ہیں، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ آج تم عام دنوں سے زیادہ تیز بول رہی ہو محترمہ، اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینش نے منہ بنایا۔ آج ان کی ماں میں کسی چیز کی روح آ گئی تھی، وہ ہر چیز سننے کے اوپر بزد تھیں، اور بینش وہ کپڑے اٹھاتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی، جیسے کچھ دیر کے لیے ان کی نظر سے ہٹنا چاہ رہی ہوں۔ صنم شیخ نے اپنی دوسری بیٹی کو گھورا۔ تم ہی بتا دو، میں تو کچھ جانتی ہی نہیں۔ ہاں تم بڑی نیک بیوی ہو، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، مان جاؤ نا۔ میں کیوں مانوں؟ اس دفعہ وہ آئے گا منائے گا تو مان جاؤں گی۔ کس کو منائے؟ امی ابو کو؟ سب سے بڑی تلوار تو وہ ہے نا میری زندگی میں، وہ میرے لیے کسی خوشی کا انتخاب کریں گے تو مانوں گی نا۔ اب خود سے میں ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی کہ مجھے کوئی چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو محبت کرتے ہیں ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے، تمہارے اندر نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں امی ابو دونوں محبت کرنے والے لوگ ہیں تو انہیں مان جانا چاہیے۔ بینش بولی۔ اگر وہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو مان کیوں نہیں جاتے؟ انہیں نہیں پتا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے یا کیا، وہ میرے دل کا حال نہیں جانتے۔ ہاں ان کو خواب آئے گا، وہی نازل ہوگی ان پر کہ ان کی بینش محترمہ کو محبت ہے۔
تم نے کبھی بیٹھ کر انہیں بتایا ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو یا تمہارے دل میں کیا ہے؟ کبھی نہیں، بس پہیلیاں بجوائی ہیں۔ ان کا بھی قصور نہیں ہے، بیچارے کیا ہی کرتے، تمہارے اپنی غلطیاں ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی بہن کو دیکھنے لگی اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا یار، تم تو رونے لگ جاتی ہو۔ بس تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نہیں، میں بالکل غلط کہہ رہی ہوں، بکواس کر رہی ہوں، برا مت مانو۔ اس وقت رات کو فون کرنے کا مقصد تمہاری آواز سننی تھی۔ بہت پیاری ہو تمہاری آواز سن کر ہی نیند آئے گی۔ اب مطلب میں گونگی بن جاؤں، ہے نا؟ کچھ نہیں بولو گی تو تم نہیں سو گے، اور نہیں سو گے تو صبح لیٹ اٹھو گے اور پھر مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ وہ مسکرایا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نیند میں بھی ہوں گا نا تو میں ضرور تمہیں پریشان کروں گا۔ پھر میں نے ابھی تمہیں کچھ امپورٹنٹ بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کل امی ابو آئیں گے تمہاری طرف۔ وہ اچھل پڑی۔ یہ بہت جلدی نہیں ہے؟ تم نے تو کہا تھا تم مجھے آزما رہی ہو محترمہ۔ اب آزمائش کا وقت ہے، تم نے بھی تو دینی ہے اور میں بھی دے رہا ہوں۔ امی ابو کو منا لیا ہے میں نے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سارا کی بچی، وہ کل اپنے ماں باپ کو لا رہا ہے۔ سارا مسکرائی۔ یہ چیز میرا جیجا جی نا مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تم نے ہی مشورہ دیا ہوگا نا اس کو۔ سارا نے ایک آنکھ وینک کی۔ ہاں ظاہر ہے، تم دونوں پاگل ہو تو بیچ میں کیوں پسوں؟ میں تو مشورے دوں گی نا، تیسرا بندہ ہوتا کس لیے ہے؟ سارا نے ہاتھ جوڑے۔ وہ مسکراتے مسکراتے روانسی ہوئی۔ اور میں امی ابو کو کیسے مناؤں گی؟ منانا تو پڑے گا، وہ سوچنے لگی۔ اگلی صبح اس کا کام زارا نے آسان کر دیا۔ وہ جب اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پا رہی تھی، زارا محترمہ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ آج بینش کا رشتہ آئے گا، کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، آپ لوگ اپنا ذہن بنا لیں۔ وہ تو زارا کی شکل دیکھنے لگی کہ یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ کیوں ہے۔ صنم شیخ بینش کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ سچ ہے؟ البتہ اس کے بابا چپ تھے۔ جی امی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو تم کہہ سکتی ہو ہم سے؟ اتنا خاموش کیوں بیٹھی ہو اور تمہارے حصے کا بھی یہی کیوں بولے جا رہی ہے؟ زارا نے دانت نکالے۔ پوچھے نا اس سے، اتنا کیوں ڈرتی ہے آپ سے؟ ایسا کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا؟ اس کے باپ نے اور اس کی ماں نے دونوں نے اسے گھورا۔ وہ جو جلتے پر نمک کا کام کر رہی تھی۔ بینش نے اسے اشارہ کیا کہ چپ ہو جا۔ امی، آپ دونوں راضی ہیں اس پر؟ آنے دو ان لوگوں کو۔ اس کے بابا نے بولا، ہم مل لیں گے، رشتہ اچھا لگا تو ہاں کر دیں گے۔ اس میں اتنی خوفزدہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ چپ چاپ ان دونوں کی شکل دیکھتی رہی۔ خوفزدہ تو وہ تھی ان سے، بہت زیادہ خوفزدہ۔ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے پچھلے کئی سالوں سے۔ اسے تو اس چیز پر حیرت تھی کہ وہ لوگوں کی باتوں کے ساتھ اسے بھی برداشت کر رہے تھے۔ بڑا صرف تھا۔ ویسے تو ان دونوں نے بہت محبت دی تھی اسے، مگر نہ جانے کیوں وہ یہ سوچتی تھی، اور یہ سوچ ہی اس کی شخصیت پر حاوی تھی۔ چپ چاپ یہ جوڑا پہن لو اور تیار ہو کر بیٹھو۔ وہ میری شادی کروانے نہیں آ رہے ہیں، رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں محترمہ۔ تو ایسے ری ایکٹ نہیں کرو میرے ساتھ، یہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں۔ زارا ہنس پڑی۔ اچھے کپڑے تو پہنو گی نا؟ لڑکی کو بلائیں گے تو صحیح نا، باہر کا لے کر آئیں محترمہ۔ ہم آپ کو دیکھ کر رشتہ لینے آئے ہیں۔ ان کا لڑکا نہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ چکا ہے، اب ان کے ماں باپ کے دیکھنے کا نا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ مطلب خوب جانتی ہو زائم بھائی کو۔ چپ کرو تم، زائم کی چمچی۔ اس کی امید کے برعکس اس کے ماں باپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ زائم انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ دونوں کی فیلڈ بھی سیم تھی۔ اس کی فیملی ڈیسنٹ اور پڑھی لکھی تھی، نہ کوئی جوائنٹ سسٹم تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ وینش بڑی حیران ہوئی تھی، اتنی جلدی ہاں پر زائم نے واقعی کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ تو بہت مایوس تھی، مگر اب مزید نروس تھی، ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ جو ہو رہا تھا وہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ شادی اسی مہینے میں رکھی گئی تھی، کیونکہ زائم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ڈیٹ وہی رکھی گئی تھی جو زائم نے رکھی تھی، اور اس بار بینش نے کوئی بحث نہیں کی تھی، جس پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا کہ تم شادی کے بعد کی پریکٹس کر رہی ہو ابھی سے کہ تمہیں میری باتیں ماننی ہیں۔
جس پر منہ بناتے ہوئے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھ لینا، نہیں مانتی تمہاری کوئی بات، کیا کر لوگے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زارا نے اس کو اپنی طرف موڑا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ، بہت نروس ہوں۔ کیوں نروس ہو رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے، اس بار مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس بار تو تمہیں ڈرنا ہی نہیں چاہیے، آگے زائم بھائی ہیں اور تم جانتی ہو زائم کو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زارا اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی کیونکہ وہ گہری گہری سانس لیتی اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہوگا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، جانتی ہو؟ بینش پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، لگ رہی ہوں گی۔ پاگل ہو تم۔ شاید ہاں، شاید نہیں۔ اس کے انداز پر زارا ہنس پڑی۔ وہ چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ بینش کے اوپر پھول برسائے جا رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بینش کا ہاتھ تھاما۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بینش شیخ سے وہ بینش زائم ملک ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی تھی۔ زندگی جیسے یکسر بدلنے والی تھی۔ اسے پر امید ہونا چاہیے تھا، مگر وہ زیادہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے خود کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا وہ اسے خود لے کر جائے گی، مگر زائم نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ خود اس کا استقبال کرے گا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ عجیب بندہ تھا۔ ہاتھ تھامے ہوئے وہ اسے اوپر لے کر آیا تھا، پھر رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ تم ایسے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ تو پھر کیسے آؤں گی؟ وہ آگے بڑھا۔ زائم، کیا کر رہے ہو؟ اپنی باہوں میں اسے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ایسے لے کے جاؤں گا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں گر جاؤں گی۔ تم میرے حصار میں ہو، کبھی گر نہیں سکتی۔ اچھا، ہاں نا، مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ چلو، دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ چاروں طرف نظریں گھماتی ہوئی بولی، ہے نا؟ اپنا حصار اس پر قائم کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ سوچ میں مبتلا ہو تم؟ مجھے بتا سکتی ہو؟ کچھ نہیں، میں بس بہت خوش ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں، تمہارا اس خوشیوں پہ حق ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ایٹ لیسٹ بینش کو زائم سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا زائم کا وعدہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں تم پر یقین کر رہی ہوں، میں یقین کے قابل ہوں۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ ویری گڈ مسٹر، بہت اچھا کانفیڈنس ہے تم میں۔ ہاں تو وہ تو بچپن سے تھا، تم پر دل جو ہارا تھا۔ وہ مسکرائی۔ میں بھی تو تم پر دل ہاری تھی۔ ہاں، مگر ایکسپریس نہیں کرتی تم کبھی۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں آج سننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کہنا چاہتی۔ وہ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ بولی تو وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچنے لگا۔ آج کہنا چاہیے، میں آج تو حق رکھتا ہوں۔ میں نہیں کہنا چاہتی، وہ منمنائی۔ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا اتنا حق بھی نہیں ہے میرا؟ آنکھیں بھیگ گئی تھی بینش کی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو رو مت، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں میں۔ مت کہو، آج میں کہہ دیتا ہوں۔ تم سے سننے کے لیے تو عمر پڑی ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، بہت زیادہ۔ میرے پاس اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں، کوئی سیما نہیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہونا بھی چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چینج کروں گی، تھک گئی ہوں۔ اچھا، وہ ادا سے بولا۔ تعریف نہیں سنو گی تم؟ اب میری تعریف کیا کرو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ آج تو تعریف کا دن ہے۔ آج تم بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ سن لی میں نے تعریف، اب چینج کرنے جا رہی ہوں۔ رکو نا، تم یوں چینج نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
مجھے مدد کرنے دو، وہ بلش ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گی، مگر اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے، چپ چاپ کھڑی رہو۔ اس کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ بہت پیاری ہے، وہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ تم سے کم؟ تم تو یہ بھی نہیں لینا چاہ رہی تھی، عجیب لڑکی ہو۔ نہیں، میں بھول گئی تھی، ہاں بھول گئی تھی۔ اس کی نقل اتارتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ اب چینج کر لوں؟ کیا ہے، کیوں جلدی ہے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج تنگ نہیں ہونا چاہتی۔ اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یعنی مجھے تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، آپ کا تھوڑا اور صبر آزمانے کا ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واش روم میں بند ہوئی تھی اور پیچھے وہ ہنس پڑا تھا۔ ماشاء اللہ، میرے بچے تو بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ زائم اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں، میری بیوی بہت پیاری ہے۔ اس کی ماں نے ایک چپت اس کے سر پہ ماری۔ تم تو کبھی نہ سدھرنا، میں جانتی ہوں۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ بینش مسکرائی۔ ان دونوں کی نظریں اتارتے ہوئے وہ ملازمین کو دینے لگی۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ہلکے پھلکے مہمان بھی تھے جو بینش سے مخاطب ہو رہے تھے۔ زائم خاصا مصروف تھا۔ سارا دن وہ بس سوچتی رہی کہ کمرے میں واپس آ کر کہ یہ سب کچھ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا جو ہو رہا تھا، جو مل گیا تھا۔ یہ تو نصیب کی باتیں تھیں۔ نصیب بھی کیا کھیل کھیلتا ہے نا؟ اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اسی حصار میں پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑ سکتا، مجبوری ہے۔ وہ مسکرائی۔ کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں سننا چاہتا ہوں، پلیز۔ زائم کا ہاتھ تھامتی ہوئی وہ اسے بستر پر بٹھا چکی تھی اور خود اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، بہت زیادہ۔ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم یوں مل سکتے ہو۔ وہ مسکرایا۔ مل گیا ہوں نا، اب تو قدر کرنا میری۔ وہ ہنس پڑی۔ ساری زندگی قدر کروں گی، محبت کروں گی، تمہارا خیال رکھوں گی۔ بیوی کو اگر شوہر سے محبت ہو تو اس کے ساتھ کسی بھی حال میں خوش رہ سکتی ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو وہ چاہے کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرے، وہ اچھی نہیں بن سکتی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ کس طرف بات کر رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، تم پر مرتی تھی۔ تم یاد آتے تھے، تم پاگل کرتے تھے، اسی لیے پاگل رہتی تھی۔ کچھ ٹھیک بھی تھا تو میں ٹھیک نہیں تھی، کچھ صحیح بھی ہو جاتا تھا تو میں صحیح نہیں کر پاتی تھی۔ کتنی عجیب باتیں ہیں نا؟ ظاہر ہے یہ کوئی سمجھ نہیں پاتا، نہ ہمارے بڑے سمجھ پاتے ہیں نہ کوئی اور۔ ہمارے ان احساسات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی لیے میں کبھی بیان ہی نہیں کر پائی، مگر تمہارے سامنے بیان کر سکتی ہوں۔ تم جج نہیں کرو گے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ میں تو خوش ہوں گا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ کبھی مجھے بھول ہی نہیں پائی۔ تم بھی تو کرتے ہو۔ چلو، میں آج تمہاری محبت سن رہا ہوں، اسی لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بھی اتنی ہی کرتا ہوں۔ بینش نے اس کے سر پر ایک چپت ماری۔ تمہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں ڈر جاتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ ڈرپوک کہیں کی، میں تم سے تمہاری سوچ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر تمہارا اقرار سن رہا ہوں نا تو اچھا لگ رہا ہے۔ خاصی شوہروں والی وائب آ رہی ہیں۔ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگا تو بینش کی آنکھیں جھکی تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے پاس۔ میں خیال رکھوں گا تمہارا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم وہ سب کچھ پھر کبھی محسوس نہیں کرو گی جو تم کر چکی ہو۔ جس ناقدری تم نے بہت چھوٹی عمر میں سہی، اس ناقدری کا سامنا تمہیں میرے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے بڑا مان ہے تم پر، بڑا غرور ہے تمہاری محبت پر۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے مس کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے، سرد ٹھنڈے ہاتھ۔ دونوں ہی گھبرائے ہوئے تھے،
دونوں ہی محبت میں تھے اور آج دونوں ہی مکمل ہو رہے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔